نظم سر راہ شہادت، شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری۔ ابو الاسر حفیظ جالندھری ایک مایہ ناز شاعر، ادیب اور مفکر تھے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق تھے۔ آپ کی شاعری نہایت عمدہ، باذوق اور شائستہ خیالات سے مزین، الفاظ و تراکیب کا عمدہ استعمال آپ کی شاعری کا خاصہ ہے۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا ہے اب بھتیجے کی صداقت پر۔ ناز فخر ہونا، طاقت بہادری، فدا ہونا قربان ہونا، صداقت سچ۔ شاعر نے اس شعر میں غزوہ احد کا منظر پیش کیا ہے۔ غزوہ احد کے عظیم معرکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے جا رہے ہیں۔ ان کی بہادری کے واقعات اہل عرب بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ بہت بہادر اور شجاع پسند تھے۔ اب حضرت حمزہ شہادت کا جذبہ لے کر اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر قربان ہونے جا رہے تھے۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ رقت آنسو نکلنے کی کیفیت، غایت انتہا اختتام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے ایک رقت نمایاں تھی، کیونکہ حضرت حمزہ نہ صرف آپ کے چچا بلکہ آپ کے بچپن کے دوست اور دوست شریک بھائی بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ ان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ایسی محبت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی حد جسے چچا اور بھتیجے کی محبت کا اندازہ ہو سکے۔ نگاہ مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ مضطرب بے چین، تصور گمان، تبسم مسکراہٹ، روئے زیبا حسین چہرہ۔ شاعر اس شعر میں حضرت حمزہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ بے چین نظروں سے اپنے پیارے بھتیجے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب ان کو اجازت ملے کہ وہ میدان جنگ میں جائیں۔ حضرت حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور دل مطمئن ہے کہ میدان جنگ میں جا کر اب میں چاہے شہید ہو جاؤں یا غازی بن کر لوٹوں، دونوں صورتوں میں خدا کی مرضی میرے ساتھ ہے، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہوا ارشاد اے ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ ام چچا جان، خجستہ فام برکت والے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مدد۔ شاعر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے برکت والے چچا جان، اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں جائیے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، آپ جائیں اور اللہ کے نام سے لڑیں اور اسلام کا ساتھ دیں، دشمنان اسلام کا خاتمہ، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اقدام شہادت، شہادت کی طرف قدم بڑھانا، مشیت مرضی، برسبیل حسن نیت اچھی نیت والا راستہ۔ شاعر کہتے ہیں چچا جان، یہ جو قدم آپ شہادت کی طرف بڑھا رہے ہیں یہ ایک اچھی نیت سے منتخب کیا گیا راستہ ہے۔ اب اللہ کی منشا ہوگی چاہے شہادت ملے یا آپ غازی بن کر لوٹیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنگ کی طرف اجازت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شان رحمانی کا مظاہرہ فرمایا اور حضرت حمزہ کی طرف بڑھے۔ پھر آپ نے حضرت حمزہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں میدان جنگ کی طرف رخصت کیا۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ وفور کثرت بہت زیادہ، نور حق اللہ کا نور، جلا زندگی، زر خالص خالص زیور، دمک اٹھا چمکنے لگا، کندن خالص سونا۔ شاعر کہتے ہیں حضرت حمزہ کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد حضرت حمزہ کا چہرہ منور اور تر و تازہ ہو گیا۔ شاعر نے ان لمحات کی ترجمانی سونے سے کی ہے۔ جب سونے کو بھٹی سے نکالا جاتا ہے تو اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے اور